یعنی آپ یعنی میں اس سے آگے بات میں نہیں کر سکتا، لیکن میں خیال بات ہمارے سامعین اور ناظرین کو سمجھ آ جائے گی کہ جتنی تیزی سے جو یہ کلچر ہے جو وہ اس وقت ہمارے حتیٰ کہ ہماری تنہائیوں میں آ چکا ہے، یہ جس کو اب یہ جو ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے، اب یہ آپ کی تنہائیوں میں اب یہ آپ پوری طرح مخل ہے، یعنی آپ جو سوچنا چاہتے ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ یعنی دیکھیے اس کا حل تو یہی ہے کہ جب آپ اپنی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے تو وہ وقت آئے گا کہ یہ دیکھیے ابھی میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو واقعہ تازہ یونان میں کشتی الٹنے والا واقعہ ہوا ہے، میں اس کے یعنی اگر آپ اس میں جائیں گے تو کیا یہ صرف غربت کا مسئلہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی جو نوجوان 20 لاکھ سے لے کر 35 لاکھ تک بندوبست کر سکتا ہے، یعنی وہ کوئی یعنی بازاروں سے تو اکٹھا نہیں کرتا، وہ بینک میں ڈاکہ تو نہیں ڈالتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے عزیز و اقارب، یعنی وہ چاہے گھر کا سونا بیچے، وہ کوئی زمین جو ہے کہ گروی رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب اس کے پاس وہ پیسہ موجود ہے اور وہ اکٹھا کر کے گیا، اس نے وہ پیسہ اکٹھا کر کے ایجنٹ کو دیا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں حیران ہوا کہ جب انہوں نے یعنی جو لکھنے والوں جو اسی علاقے کے انہوں نے بتایا کہ یہ نفسیاتی اور معاشرتی مسائل ہیں کہ آپ جیسے یہ خاص علاقے ہیں، ان علاقوں کے اندر جو ہے کہ پورا کلچر ہے جو اوورسیز نے دیا ہے، یہ جس میں گھر بھی ہے، جس کے اندر گاڑی بھی ہے، جس میں لائف سٹائل بھی ہے، جس میں حتیٰ کہ خوشی اور غمی کی تقریبات بھی ہیں، اور ایک سٹیٹس کہ جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو عید کیسے منا رہے ہیں، اچھا وہ فوتگی پہ آ رہے تو کھانے کون سے چل رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ شارٹ کٹ کیوں نہ استعمال کروں۔ اچھا ایک راستہ موجود ہے کہ جو ہے کہ وہ اچھی تعلیمی اداروں میں داخلہ لے، محنت کرے، وہ جو ہے کہ اتنے پیسوں میں تو تعلیم میں اچھا داخلہ بھی مل سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے اس محنت کے لیے تیار نہیں۔ تو گویا آپ دیکھیں پورے معاشرے کا ایکو سسٹم جو ہے وہ بکھر چکا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ایک رکاوٹ اور ایک جو ہے نا کہ مزاحمت جس کو کہتے ہیں وہ مزاحمت نہیں مل رہی۔ ابھی آپ نے بات کی نا کہ یعنی وہ بچوں کے سامنے کو مزاحمت ہے گھروں میں جو ہے، تو اس وقت بچہ جو ہے اگر آپ بچے کو پابند کر سکتے ہیں کہ وہ چیز کھائے کہ جو ہائیجین کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن نہیں، اس لیے کہ ایسا ایکو سسٹم بن گیا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ اس میں یہ مل جل کر یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میں اس لیے بار بار جو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں نا، میں تعلیم کی بات کیوں کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن یعنی وہ چیز ہے۔ میں بھی چند مہینے پہلے بلکہ جیسے جنوری میں گیا ہوا تھا جاپان، اور میں صرف تعلیمی نظام کا مطالعہ کرنے گیا، اور میرے ساتھ یعنی ایجوکیٹرز کا گروپ موجود تھا، اور ہم نے صرف یہ کام کیا کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی پری پرائمری سے لے کر جو ہے اور اسکول اور اس کے بعد کالج تک جو ہے ان کا نظام کیا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی نسل کو جو جاپان کے کیا وہاں بھی کرائسس ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسائل نہیں، وہاں کچھ اور مسائل ہیں، یعنی خوشحالی کے باوجود بھی، ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی، دنیا میں دوسری بڑی معیشت ہونے کے باوجود بھی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ جو کہتے ہیں انٹرونشن ایجوکیشن کی، کہ ایجوکیشن کے ذریعے آپ انٹرونشن کر سکتے ہیں، اور یہ ایجوکیشن سے مراد دونوں ہیں، فارمل ایجوکیشن اینڈ انفارمل ایجوکیشن۔ فارمل ایجوکیشن وہ سکول ہے، اور انفارمل ایجوکیشن کیا ہے؟ آپ کا گھر، ماں باپ کا کردار، اچھا جسے کہتے ہیں پیئر گروپ، یعنی پیئر گروپ کے جو ہم عمر بچے اور بچیاں ہیں، سہیلیاں کیسی ہیں، دوست کیسے ہیں، تو یہ سارا مل جل کر جو ہے یہ چیز کی جا سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ ہم ڈگریز تو دے رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو، لیکن ان کے پاس وہ ریکوائرڈ سکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹیوں کی بہت مہنگی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود وہ جاب لیس ہیں۔ اچھا، سیم لائک ہمارا جو اسکول ہے، اسکولز میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف اسیسمنٹ اور ایویلیوشن کا وہ سسٹم ہے جو بچے کی میموری کے ٹیسٹ کرتا ہے کہ اس کو کتنا یاد ہے، اس نے جو یاد کیا اس نے وہ لکھ دیا، اور اس کی بنیاد پہ اس کی اسیسمنٹ ہو گئی۔ تو ہم اسکول سے لے کے اوور آل کالج یونیورسٹی تک کیا اپنے نظام تعلیم کو تبدیل کریں اور اس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کریں، تاکہ ہمارے بچے سپوز کہ یہ سوشل میڈیا بھی اگر یوز کرتے ہیں تو اس وقت کو اگر وہ اسی موبائل کے تھرو کچھ ایسی لرننگ کریں کہ جو ان کی ارننگ کا سبب بھی بنے اور ان کے وقت کا ضیاع بھی جو ہے وہ بھی رک جائے۔ یعنی ہمارا نظام تعلیم جن مسائل سے دوچار ہے، اس کا ایک جو ہے نا کہ آپ نے ایک بیماری کی آپ نے نشاندہی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نصابات ہیں
اور ہمارا جو طریقہ ہے تدریس ہے، اچھا وہ اتنا زیادہ فرسودہ ہو گیا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس سے نکلنے کے بعد، اس سے گزرنے کے بعد بھی ایک بچے یا بچی کے اندر یا ایک طالب علم یا طالبہ کے اندر جو ہے کہ کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی، اور وہ اپنا یہ دیکھیں نا ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنتے کہ انٹرپرنرشپ۔ انٹرپرنرشپ کا مطلب کیا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکے۔ ہمارا میں کہتا ہوں صرف سب سے بڑا نقصان اس نظام تعلیم کا یہ ہے کہ یہ سب گزارنے کے باوجود بھی وہ اس کو نوکری کے لیے تیار کر رہا ہے، اور فی زمانہ نوکریاں موجود نہیں، بلکہ نوکریوں کا دور ہی ختم ہو گیا۔ اب تو ایک زمانہ ہوتا تھا کہ ریاست کہتی تھی کہ ہم روزگار دیں گے، اب ریاست نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، حکومت نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اب ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یعنی یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہم نصابات پڑھا رہے ہیں ان نصابات کے پڑھانے کے نتیجے، یا ایون جو اسیسمنٹ کر رہے ہیں، آپ نے بات کی ہے اسی جائزے کی، پیمائش کی، جس کو ہم امتحانات کہتے ہیں، ابھی تک وہ رٹے کا نظام۔ یعنی میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ وہ ابھی پیپر دے کر آئی ہے، میں نے کہا جی آپ نے کون سا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا۔ میں نے کہا یہ کیوں کیا جی؟ اس نے کہا میں یہ یاد کر کے گئی تھی۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعُونَ۔ یعنی آپ اس 21ویں صدی کے اندر 2023 کے اندر بھی جو ہے ابھی تک جو ہے کہ آپ بچے کو اس قابل نہیں بنا پا رہے، اس میں ہمیں اپنا قصور بھی ہے۔ اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ظاہر نظام تعلیم تو اس لیے بنا ہے نا کہ آپ بچوں کو اس قابل کر سکیں کہ دے کین ایکسپریس دیم سیلفس، کہ وہ اردو میں، انگریزی میں، ایون پنجابی میں، سندھی میں، جو بھی آپ کی زبان ہے، جو بھی آپ کی تدریس کی زبان ہے، آپ اس میں اپنا معافی و ضمیر اس کا اظہار کر سکے۔ یہ نظام تو یہ بھی نہیں دے رہا۔ میں بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے چلتے کسی بھی طالب علم طالبہ کے پاس، میں کہتا ہوں گریجویشن جو 14 جماعتیں پڑھ چکا ہے، ہم اسے ایک پیج دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ لیں جی، اور اردو میں جو قومی زبان ہے، جو ہماری ماحول کی زبان ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک صفحہ آپ لکھ کے دیتے، نہیں لکھ سکتے۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں یہ وہ مسئلہ ہے۔ میں ایٹ لارج بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ادارے اس میں گفٹڈ لوگ بھی ہوں گے، اچھے بچے بھی ہوں گے، کچھ اچھے تعلیمی ادارے بھی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ہے وہ المیہ کہ آپ گویا کہ آپ نے کیا نصاب ترتیب دیے ہیں، آپ نے جائزے اور پیمائش کا کیا نظام بنایا ہے، اور اس کے بعد بچہ جب نکل کے آ رہا ہے تو کیا چیز موجود۔ یعنی میں کہتا ہوں آپ نکل جائیے باہر اور اپنا مائک لے کر 10 بچوں سے سوال کر لیجئے کہ آپ نے یہ مضمون کیوں رکھا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، یا وہ کہے گا اویلیبل یہی درکار ہی موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو کئی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، اس کے دیکھیے ورلڈ اکنامک فورم میں اس نے کہا ہے کہ 2030 کے بعد یہ جو ہے کہ یہ مضامین اذکار رفتہ ہو جائیں گے، یعنی اس اگلے 7 سال کے اندر جو ہم پڑھا رہے ہیں، یعنی گویا کہ پاکستان میں جو نصابات ہیں وہ نصابات اذکار رفتہ ہو جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے پوری دنیا کے اندر۔ مجھے بتائیے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں کی کوئی چیز نہیں چل پا رہی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر باہر جاتے ہیں، حالانکہ ہماری ڈاکٹری کا معیار ہے، لیکن وہ USMLE سے لے کر اور جو ہے کہ UK میں جا کر وہاں کے لوکل جو ہے کہ وہ جو ہے کہ ایکریڈیشن لیتے ہیں، پھر کہیں ان کو جاب ملتی ہے۔